بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 97 آج کا پہلا ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ حاضر ہے آج کا پہلا ویلاگ سیرت النبی جلد دوم، پیج 97۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صفحہ نمبر 97 اور جلد دوم سیرت النبی، آج کا پہلا ویلاگ، اور ہمارا جو ہیڈنگ چل رہا ہے وہ سال اخیر حجۃ الوداع، حجۃ الوداع، اختتام فرض نبوت ذی الحجہ سن 10 ہجری مطابق فروری 632 عیسوی جب یہ صورت نازل ہوئی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ فضل بن عباس رضی اللہ آپ کے برادر غمزاد ناکہ پر ساتھ تھے۔ اہل حاجت دہنے بہیں حج کے مسائل دریافت کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ آپ جواب دیتے تھے اور زور زور سے مناسک حج کی تعلیم دیتے جاتے تھے۔ وادی محشر کے راستے سے آپ جمرات جو جہاں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں کے پاس آئے۔ ابن عباس سے جو اس وقت کم سن تھے فرمایا مجھے کنکریاں چن کر دو۔ آپ نے کنکریاں پھینکیں اور لوگوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا مذہب میں غلو اور مبالغہ سے بچو کیونکہ تم سے پہلی قومیں اسی سے برباد ہوئی ہیں۔ اسی اثناء میں آپ یہ بھی فرماتے تھے حج کے مسائل سیکھ لو، میں نہیں جانتا شاید کہ اس کے بعد مجھے دوسرے حج کی نوبت نہ آئے۔ یہاں سے فارغ ہو کر منع کے میدان میں تشریف لائے دہنے بائیں آگے پیچھے تقریباً 1,00,000 مسلمانوں کا مجمع تھا۔ مہاجرین قبلہ کے دہنے انصار بائیں اور بیچ میں عام مسلمانوں کی صفیں تھیں۔ حضور اکرم ناکہ پر سوار تھے۔ حضرت بلال کے ہاتھ میں ناکہ کی مہار تھی۔ حضرت اسامہ بن زید پیچھے پیچھے کپڑا تان کے سایہ کیے ہوئے تھے۔ آپ نے نظر اٹھا کر اس عظیم و شان مجمع کی طرف دیکھا تو فرائض نبوت کے 23 سالہ نتائج نگاہوں کے سامنے تھے۔ زمین سے آسمان تک قبول و اعتراف حق کا نور زوفشاں تھا۔ دیوان قضاء میں انبیاء سابقین کے فرائض تبلیغ کے کارناموں پر ختم رسالت کی مہر ثبت ہو رہی تھی اور دنیا اپنی تخلیق کے لاکھوں برس کے بعد دین فطرت کی تکمیل کا مژدہ کائنات کے ذرہ ذرہ کی زبان سے سن رہی تھی۔ عین اسی عالم میں زبان حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام و دہن میں زمزمہ پر پرواز ہوئی۔ اب ایک نئی شریعت، ایک نئے نظام اور ایک نئے عالم کا آغاز تھا۔ اسی بنا پر ارشاد فرمایا ابتدا میں جب خدا نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا زمانہ پھرا کے آج پھر اسی نقطے پر آ گیا۔ ابراہیم خلیل کے طریقہ عبادت حج کا موسم اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس زمانے میں کسی قسم کی خون ریزی جائز نہیں تھی، اسی لیے عربوں کے خون آشام جذبات ہیلہ جنگ کے لیے اس کو کبھی گھٹا کبھی بڑھا دیتے تھے۔ آج وہ دن آیا کہ اس اجتماع عظیم کے عشر حرم کی تعین کر دی جائے۔ آپ نے فرمایا یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ حضور کا ارشاد۔
آمین ثم آمین۔